اللہ پاک نے بہت ساری کرامات کا ظہور فرمایا ہے، اور اسی طرح نبی کے ہاتھ پر جب کوئی چیز ظاہر ہو اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب تک اللہ کی قدرت شامل حال نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مشرکین مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نبی تو مان لیں گے لیکن ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے، آپ ان ڈیمانڈ پر اتریں گے تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے اور آپ پر کلمہ پڑھیں گے۔ نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ زمین سے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ جاری کر دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا ابھی ہمارے سامنے کھجور اور انگوروں کا باغ تیار کرو اور اس کے اندر نہروں کو جاری کرو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تیسری ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ایسا کریں کہ جس طرح آپ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں آسمان ٹوٹے اور ہمارے اوپر گر جائے، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے روبرو ہو کر آ جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر ایک اور ڈیمانڈ کی، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا تو آپ ہمارے سامنے ایسی کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ لیں، یا ہمارے سامنے ابھی اسی زمین سے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کی، کہا قل سبحان ربی، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ کی ذات چاہے تو ابھی تمہارے سامنے یہ پتھریلی زمین باغات بن سکتے ہیں اور اس کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہو سکتی ہیں، اگر اللہ کی ذات چاہے تو آسمان کا بادل تمہارے اوپر عذاب کی صورت میں ٹوٹ پڑے، اگر اللہ کی ذات چاہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جب تک اللہ کی قدرت نہیں ہوگی اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو معجزہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی۔ جب اللہ کی قدرت ساتھ ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ جاری کر کر دکھایا۔ جب اللہ کی قدرت ساتھ ہوئی تو اللہ جل شانہ نے سلمان فارسی کے باغ کو دنوں کے اندر اس کے اندر باغات لگا دیے۔ جب اللہ کی قدرت شامل حال ہوئی، چھوٹی سی ہنڈیا جس کے اندر ایک بکری کا گوشت ہے، اللہ کریم نے 1400 صحابہ کرام کے لیے کافی کر دیا۔ تو جب اللہ کی قدرت شامل حال ہوگی اس وقت یہ معجزے ظاہر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کروائی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دو سفر بہت ہی قیمتی اور اہم ہیں، ایک سفر سفر ہجرت ہے، ایک سفر سفر معراج ہے۔ سفر ہجرت وہ بھی بہت ہی الگ انداز کے ساتھ، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور اس ساتھی کا بھی ذکر فرمایا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل کون تھا؟ تمام صحابہ کرام کا سردار۔ اور جب معراج کا سفر کروایا تو اللہ جل شانہ نے حضور کا جو ساتھی بنایا جبرائیل امین،
وہ بھی تمام فرشتوں کا سردار ہیں، دونوں امین ہیں اور دونوں وفادار ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ 27ویں شب ہوئی، اپنی کیف و مستی کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور آسمان پر تارے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ پوری دنیا پر ٹھہراؤ تھا، پوری دنیا کے نظام کو اللہ جل شانہ نے روک دیا۔ راتوں رات جب آدھی شب ہوئی، اللہ جل شانہ نے اپنے اس مقرب فرشتے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اپنے ساتھ 70,000 نورانی مخلوق کو لے کر اتنا بڑا پروٹوکول یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا، جو اپنے پیارے حبیب کو عزتوں سے نوازا۔ کفار مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی تو اللہ جل شانہ نے ان کی کوششوں کو ناکام کیا اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی اور زیادہ عزتوں میں اضافہ فرما دیا۔ کیا عزت فرمائی؟ 70,000 نورانی مخلوق کے ساتھ تمام فرشتوں کا سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر کی چھت پھٹی اور اس شور کے ساتھ نہیں پھٹی کہ اللہ کے نبی بیدار ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے چھت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی اور اس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے 70,000 نورانی مخلوق کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ اپنے چچا زاد بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آ تو گئے، اب دیکھا کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اب میں اللہ کے نبی کو بیدار کس انداز سے کروں؟ آیا کہ نام پکار کر یا محمد کہوں یا احمد کہوں یا مجتبی کہوں یا مصطفیٰ کہوں؟ ابھی سوچو بچار کے اندر ہے۔ اللہ جل شانہ سے پوچھ لیا، اللہ جی بتا دیجئے آپ کا پیارا محبوب تو آرام کر رہا ہے، اب میں کس نام سے پکاروں؟ یا محمد کہوں یا احمد کہوں یا مصطفیٰ کہوں یا مجتبی کہوں؟ آپ بتا دیجئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، جبرائیل امین کبھی میرے محبوب کو نام کے ذریعے سے جب سوتے ہوئے ہوں تو نہ پکارنا، یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا اللہ جی میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، کس انداز سے بیدار کروں؟ فرمایا آپ اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے تلووں پر لگائیں، آپ کی پروں کی ٹھنڈک کو محسوس کر کر میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اپنے ٹھنڈے پروں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے ساتھ لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا محبوب اللہ جل شانہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، لہذا تیاری فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہوئے، تیاری فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب آپ نے اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کرنی ہے، اس سے قبل آپ کے سینے کو چاک کیا جائے گا، آپ کا آپریشن کیا جائے گا، آپ کے دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا جائے گا۔ دل مبارک کو دھویا اور دوبارہ پھر سینے کے اندر رکھ دیا اور سینے کی سلائی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، ایسی سواری جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ کون سی سواری؟ جس کا نام براق ہے۔ کتنی رفتار کہ اتنے بڑے بڑے جو یہ طیارے ہیں ان کی رفتار نہیں ہو سکتی۔ اس کی رفتار کیا تھی؟ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم لگتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کیا گیا اور وہ سواری شوق کے ساتھ کودنے لگی، اچھلنے لگی، مستی کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کہ آج پوری کائنات کا سردار میرے اوپر سوار ہو رہا ہے، تو خوشی کی چند لہریں اس نے دکھائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور آپ کو بیت المقدس لے کر گئے، اور بیت المقدس میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علی امین نے وضو کروایا، اور حضور کی آمد سے پہلے بیت المقدس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہاں تشریف فرما تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا دیا۔ اب اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تمام انبیاء علیہ السلام یہاں جمع ہیں، تمام انبیاء کا والد حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ بھی موجود ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ تمام سوچ و بچار کے اندر ہیں، نہ جانے امامت کس کے سپرد کی جائے گی۔ ابھی اسی سوچ اور فکر کے اندر تھے۔ اللہ کے طرف سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، جبرائیل سوچنے کی بات نہیں ہے، میرے محبوب کی انگلی پکڑیے اور مصلی پر کھڑا کر دیجئے اور کہہ دیجئے اللہ کا پیغام ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، مقتدی تو بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ نماز 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نماز وہ ہے امتی، امام بھی امتی ہے، مقتدی بھی امتی ہے۔ ایک امامت وہ ہے نبی امام ہے اور صحابی اس کے مقتدی ہیں۔ ایک تیسری امامت کہ امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے۔ سب سے بڑی امامت یہی ہے کہ امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اور یہ واقعہ جو ہے اس نے عقیدے کی بھی تشفی کی۔ سبق ہے اگر اس سے سبق حاصل کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس واقعہ نے اس عقیدہ کی تشفی کر دی۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو ام ہانی کے گھر سے حرم پاک بیت اللہ شریف کے اندر نہ لے جایا جاتا، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی ہر جگہ موجود ہیں، لیکن آپ کو سفر کرایا گیا، ام ہانی کے گھر سے حرم پاک کے اندر لے کر گئے، حرم پاک سے بیت المقدس کے اندر لے کر گئے، اور بیت المقدس سے اگلا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس سفر کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہجرت کے سفر کا کیا مطلب ہوا؟ ہجرت بھی کی اللہ کے نبی نے، آپ نے سفر کیا۔ جو ہر جگہ موجود ہو وہ سفر سے پاک ہوتا ہے، وہ سفر سے پاک ہوتا ہے۔ تو معراج کے اس واقعہ سے عقیدہ کی بھی اصلاح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کروایا گیا، اور آپ ترتیب کے ساتھ
ام ہانی کے گھر سے حرم پاک میں، حرم پاک سے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ ایک اور عقیدے کی وضاحت ہو گئی کہ بشر اور نور کے اندر ابھی تک اختلاف ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چل سکتا ہے اگر نور کی کوئی حیثیت ہوتی تو جبرائیل امین تو نور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں بیٹھا ہوا ہے، مقام کس کا ہوا؟ بشر کا ہوا۔ اللہ نے نور کو خادم بنایا اور بشر کو مخدوم بنایا۔ جب 6 ڈیمانڈ انہوں نے کی تو آخر میں اللہ کے نبی نے اسی سورہ مبارک کے اندر آپ کی یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا قل سبحان ربی، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسول۔ قرآن پاک کھول لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے اس کے میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اس کے سوا میں کچھ نہیں ہوں۔ ایک تیسرا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوا، یہ خواب کی حالت میں ہوا یا جسم کے ساتھ آپ کو معراج کروایا گیا؟ اللہ جل شانہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ کی نبی کی روح نے معراج نہیں کی بلکہ آپ کے جسم نے۔ بعض لوگوں نے اختلاف کیا آپ کا جسم تو مکہ پاک کے اندر موجود ہے، آپ کی صرف روح نے معراج کیا۔ ان کی یہ بات غلط ہے۔ اگر روح نے معراج کیا ہوتا تو اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب کے معراج کو اس انداز سے بیان نہ فرماتے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کروائی اپنے بندے کو۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر روح موجود ہو۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بروحہ، یا اپنے بندے کی روح کو، یا اپنے، اللہ پاک نے اس عقیدے کی بھی تشفی فرما دی۔ بعض حضرات اللہ کے نبی کو بندہ کہنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ 15واں سپارہ اس کی پہلی سطر، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے آغاز ہی اس کے ساتھ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو راتوں رات۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہتے ہیں نہیں؟ ہر نماز کے دوسرے قاعدہ کے اندر، چاہے فرائض میں سے ہو، واجبات میں سے ہو، سنن میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، ہر بندہ یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ کہا ہے۔ دوسرا کلمہ، 6 کلمے ہیں، دوسرے کلمے کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو عبد، اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہنا برا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بڑا محبوب ہے۔ ہمیں شاید یہ لفظ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کو یہ لفظ بڑا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اسی وجہ سے ہر نماز کے دوسرے قاعدہ کے اندر اس کی گواہی ہر بندے سے لے لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی بڑے غمگین ہو گئے تھے جب آپ کے چاچا اس دنیا سے وفات پا گئے اور آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہے وہ بھی وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی پریشان رہنے لگے تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کروائی۔ جس طرح ہم میں سے کوئی پریشان ہو جائے تو فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی اس کو سیر کروائیں، اس کو کسی ٹور پر لے جائیں، آپ وہاں سیر کروائیں، اس پارک میں لے جائیں، اس کا موڈ چینج ہو جائے گا، اس کا غم کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہونے لگے، آپ غمگین رہنے لگے تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو سفر کروایا۔ تو کون سا سفر کروایا؟ پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تک اور سدرۃ المنتہا کا سفر کروایا تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سفر کے اندر اپنے پیارے محبوب کو سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے اندر اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔